السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی نبی اللہم جزاک صلی اللہ علی جی۔ سیدنا اللہم صلی محمد علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام دوست وسلم۔ شریف پڑھ لیں جی۔ تمام دوستوں کو جی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ تمام لوگ جو ہے صبح کی ٹریننگ میں آ گئے اور بڑی یہ خوشائن چیز ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ صبح کا اٹھنا آپ کے لیے بڑا برکت شامل ہوگا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے 7 پلر آف MLM سکسیس، تو اس میں ہم پلر نمبر 5 تک پہنچے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پلر نمبر 5 کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو 5واں ستون ہے، جس پہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کھڑی ہے، وہ 5واں ستون جو ہے اس کا نام ہے کیپ اٹ سمپل۔ کیپ اٹ سمپل یعنی کہ کسی بھی کام کو جب کرنا ہے تو اس کو سادہ رکھنا ہے۔ اچھا، اب کیپ اٹ، اب جہاں پکچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نا ایک یہاں پہ مختلف سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ روڈ پہ لگے ہوتے ہیں، اگر یہ ایک سائن بورڈ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اگر اسی طریقے سے لگا ہو، ٹھیک ہے، اب اس میں مطلب آپ دیکھیں اس میں سمپل کون سا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو اوپر سٹاپ لکھا ہوا ہے نا، سٹاپ جو ہے وہ سمپل بات سمجھ آ جاتی ہے، یہاں پہ رکنا ہے۔ اب نیچے جو سائن میں بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر لگے ہوں اور اس کے اوپر اس طریقے سے، تو مطلب اگر اس کے اوپر یہ نشان نہ ہو تو بندے کو سمجھ نہیں آئے گی میں رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، اور سیدھا جانا ہے یا کدھر جانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کو اگر آپ سادہ طریقے سے کریں گے، یعنی کہ آسان، مشکل کام کو آسان طریقے سے کریں گے، تو وہ کام آگے ڈپلیکیٹ ہو جائے گا، وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کام کے اندر مطلب اس کو مشکل طریقے سے کیا جائے گا، بے شک آسان کام ہو، اگر آپ اس کو مشکل طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بھی کام آگے ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ کیپ اٹ سمپل، یعنی کہ پلر نمبر 5 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں جی۔ فرسٹ آف آل آپ جیسے کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پلر نمبر 5 کیپ اٹ سمپل، دی کی ٹو MLM از ڈپلیکیشن۔ ایک بات سارے یاد رکھیے گا، ہمارا جو بزنس ہے، اس بزنس کے اندر جو کامیابی کی چابی ہے، مطلب آپ یہاں پہ اگر نا اپنا ڈریم بنا کے آتے ہیں کہ یار میری مہینے کی انکم 1 ملین ہو، 10 لاکھ ہو، نو پرابلم۔ آپ اپنا ڈریم بناتے ہیں یار میرے پاس یہاں پہ جگوار ہو، میرے پاس BMW ہو، میرے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین گاڑی ہو، نو پرابلم، ملے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے بہت اچھا گھر ہو، بیریا میں گھر ہو، DHA میں گھر ہو، یہ ساری چیزیں یہاں پہ پاسبل ہیں، ممکن ہیں، ٹھیک ہے، اور 100% ممکن ہے۔ لیکن اس سسٹم کی جو آپ روح کہہ سکتے ہیں، اس کی اسپرٹ کہہ سکتے ہیں، یا اس سسٹم کی جو آپ بیس کہہ سکتے ہیں، فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں، وہ ڈپلیکیشن ہے، ڈپلیکیشن کا عمل۔ دیکھیں انسان، آج ہم یہاں مطلب ہم ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی ڈپلیکیشن چلی، تو آج اس وقت دنیا میں 7 ارب کے لگ بھگ لوگ ہیں۔ تو ڈپلیکیشن ہمیشہ اچھی وہ ہوتی ہے جو سمپل بھی ہو اور سیم بھی ہو، یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ڈپلیکیشن کون سی اچھی ہے؟ جو سمپل بھی ہو اور مطلب سادہ ہو، اور جو آگے مطلب آگے ڈپلیکیٹ، مطلب آپ نے دیکھیں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، آپ انسانوں کی آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، 2 کان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب دیکھیں ڈپلیکیشن اللہ پاک نے کی۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو اگر ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لے کے آتے ہیں، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو آپ کی ڈپلیکیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، کہ آپ اپنے کام کو کیسے ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ اگر کام کو مشکل طریقے سے ڈپلیکیٹ کیا تو وہ کام مشکل ہو جائے گا۔ اب مشکل طریقے سے ڈپلیکیٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، مطلب اس کی یہ نہیں ہوتی کہ انسان کی اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو سیکھ کے نہیں کرتا۔ مطلب ہمارے ہاں میکسیمم جو کام، جو اگر ہم ٹائمز کو ہی دیکھ رہے ہیں، تو ٹائمز کا جو ہمارا کام ہو رہا ہے، اس میں میکسیمم ڈپلیکیشن جو ہے، وہ اس ڈپلیکیشن مطلب جو ہے اس میں مین چیز ہے کہ لوگ کام کو سیکھتے نہیں ہیں۔
لرننگ کی طرف نہیں آتے. جب آپ کام کو باقاعدہ سیکھ کے آگے نہیں کریں گے, لرننگ کے تھرو نہیں کریں گے, تو وہ کام پراپر ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا. کبھی آپ نا اس کی انشاءاللہ میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جب آپ مختلف ٹریننگز میں آئیں گے. ایک ڈپلیکیشن کی ویڈیو ہے, تو آپ دیکھیں گے مطلب آپ پہلے بندے نے کچھ اور چیز بتائی, لیکن جب نیچے 5ویں 6ویں 10ویں بندے تک پہنچی تو وہ اور چیز ہو چکی تھی. مطلب آپ کوئی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو وہ بات آپ نے جب شیئر کی تو 10ویں بندے تک جب بات پہنچی تو وہ بات رہی ہی نہیں, لوگوں نے اور بیچ میں کچھ لگا کے اس بات کو بڑھا چڑھا کے آگے بیان کر دیا. تو جب ڈپلیکیشن غلط ہوتی ہے تو آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ریزلٹ جو ہے جو آپ کو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے نتائج وہاں سے ملیں, یعنی کہ مطلوبہ نتیجہ جو چاہیے آپ کو, جو آپ کو ڈیزائر ہے آپ کی وہاں پہ کہ مجھے یہ چیز وہاں سے حاصل ہو جائے, تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کے اندر جو میجر چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈپلیکیشن. تو ہمارا MLM کا جو بزنس ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے آپ کی کی ٹو MLM از ڈپلیکیشن, یعنی کہ ہمارے کاروبار کے اندر جو چابی ہے کامیابی کی وہ ڈپلیکیشن ہے. مطلب آپ اب جب اپنی ٹیم آگے بلڈ کریں گے, ایک بات یاد رکھیے گا, یہاں پہ جس بندے کو یہ گر سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے, گر مطلب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے نیٹ ورک بنانا ہے, وہ اس پلیٹ فارم پہ کبھی ڈیڈ نہیں ہوگا, وہ کبھی اس پلیٹ فارم سے کوئٹ نہیں کرے گا. آپ اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں جو کوئٹر ہیں, چھوڑ کے چلے گئے یا گیو اپ کر گئے, وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے بیسک کو چھوڑ دیا اور ڈپلیکیشن صحیح طریقے سے نہیں کی اور ہمت ہار گئے. تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ہمارا کام ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا. بنیاد میں آپ کو پہلے ٹریننگ دے چکا ہوں. ابھی آپ چونکہ برونز ممبر ہیں سارے, یہاں پہ برونز ممبر اور سلور ممبر ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو آپ کو آپ کی اس کو کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جاب ڈسکرپشن. جاب ڈسکرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ مکان بناتے ہیں تو مزدور کو پتہ ہے کہ میں نے اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کے جانی ہے, میں نے مسالہ بنانا ہے, میں نے سیمنٹ اور ریت کو مکس کرنا ہے. اب اس کی یہ جاب ڈسکرپشن ہے. مستری کا کام ہے اس کا کام ہے کہ میں نے دیواریں بنانی ہے, میں نے اینٹیں لگانی ہیں, یہ جاب ڈسکرپشن ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کسی ادارے میں موجود ہیں, وہاں پہ ایک مینیجر ہوگا, مینیجر کی الگ جاب ڈسکرپشن ہوگی. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اپنا کیا نام ہے وہ جو ہوتا ہے جو سیکورٹی گارڈ ہے, اس کی اپنی الگ جاب ڈسکرپشن, اس کا الگ کام ہے نا. تو سیم لائک یہاں پہ ہمارے اس سسٹم کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے. مطلب یہاں پہ پرابلم از دیٹ کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ براؤنز ممبر جو ہے اس کو یہ بات نہیں پتا کہ میرا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. سلور ممبر ہے اس کو نہیں پتا, گولڈ کو نہیں پتا, آگے پلاٹینیم کو بھی نہیں پتا, اور آگے SM کو بھی نہیں پتا. تو یہاں پہ آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ ہے آپ کا 4 کام ہے, میں نے بتایا آپ کے نا. مطلب 4 کاموں میں بھی آپ کے 2 بڑے امپورٹنٹ کام ہیں. اس میں سب سے پہلا کام ہے آپ کا کانٹیکٹ لسٹ بنانا اور انویٹیشن کرنا, یعنی کہ پروسپیکٹنگ کرنا. یہ اب مطلب آپ دیکھیں, جب انسان کی جس لیول پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس لیول پہ وہ اس ذمہ داری کو اگر پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا, اگر اس کی ایبنارمل طریقے سے پروموشن ہو بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, میں لفظ یوز کیا ایبنارمل طریقے سے, جیسے بھی سسٹم کے تھرو دھکے سے ہو جاتی ہے, تو وہ بندہ ایسا لیڈر نہیں بنے گا. صحیح, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس لیول پہ جب میری ٹیم بنے گی ان کا کام کیا ہوگا. تو یہاں پہ آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ 4 کام میں نے آپ کو پہلے یہ بتائے ہیں. مطلب اس سے کیا ہوگا, میں یہاں پہ یہ کیوں لنک کر رہا ہوں, ایک تو آپ کا کام سمپل ہوگا, سادہ ہوگا, اور دوسرے نمبر پہ ڈپلیکیشن ہو جائے گی. مطلب آپ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو ٹیم جہاں بلڈ ہوگی وہ آپ کو ٹیم دیکھتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب ایک بندہ پروسپیکٹنگ کرتا ہے, اس کی ٹیم ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ یار میں نے پروسپیکٹنگ کرنی ہے, اور ایک بندہ پروسپیکٹنگ نہیں کرتا, اس کی ٹیم کہتی ہے یار یہ جو نہیں کر رہا میں نے بھی نہیں کرنی. تو اس طریقے سے جاب ڈسکرپشن آپ کی کیا ہے, نمبر 1 کانٹیکٹ لسٹ بنانا, نیم لسٹ بنانا, ان میں سے لوگوں کو انوائٹ کرنا, پھر لوگوں کو پریزنٹیشن دلوانا, پھر فالو اپ کرنا. نیم لسٹ, انویٹیشن, پریزنٹیشن اینڈ فالو اپ. چلو فالو اپ ابھی آپ کا سینئر کر دے گا, لیکن ابھی آپ چونکہ فالو, لیکن آپ کا کانٹیکٹ لسٹ بنانا اور لوگوں کو بلانا, یہ آپ کے 2 بڑے کام ہیں.
یہ کام آپ کی، یہ جاب ڈسکرپشن ہے آپ کی، یہ آپ کی مطلب جو ہے وہ آپ کا کام ہے. جیسے میں نے مثالیں چند دی آپ کو، اسی طریقے سے جب آپ اپنی جاب ڈسکرپشن کو پہچان لیں گے تو پھر آپ کے لیے کام ایزی اور آسان ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو پلر ڈسکس کی پہ سمپل کو ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ بات ہم نے دیکھی، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے MLM کی جو کی ہے وہ ڈپلیکیشن ہے. Your pursued people to join your downline by convincing them that they can duplicate what you are your sponsor is doing. وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے کی کہ آپ جن لوگوں کو یہاں پہ پرسو کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کی ڈاؤن لائن بن رہی ہے، جو آپ کی ٹیم بن رہی ہے، ٹھیک ہے، یا جن لوگوں کو آپ جو ہے کنونس کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ دے کین ڈپلیکیٹ، وہ ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں. کیا کریں گے؟ واٹ یو آر یور اسپانسر از ڈوئنگ، جو آپ یا آپ کا جو اسپانسر کر رہا ہے وہ اس کو ڈپلیکیٹ کریں گے. ایکشن از لاؤڈر دین ایکشن سپیک یور لاؤڈر دین یور ورڈز، یعنی جو ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کا بولتا ہے، آپ کے الفاظ سے زیادہ بولتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے. مطلب آپ الفاظ اونچا اونچا بولیں، آپ کہ یہ کر دو، یہ کرو، یہ کرو، لوگ نہیں کریں گے. لوگ وہ کریں گے جو آپ کریں گے. آپ یہ بات اس طرح ہے کہ آپ وہ لوگ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین یور ورڈز، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس طریقے سے آپ کو لوگ فالو کریں گے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ اب فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ چینل بنا لیں اور لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہیں، آپ کی ٹیم بھی کیا کر لیں گی؟ وہ بھی یوٹیوب پہ چینل بنا کے لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں گی. تو یہاں پہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب آپ ایک سینسٹیو بزنس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بزنس ہے یہ انسان کو بندہ بنا دیتا ہے اور انسان کو ایک بہترین لیڈر بنا دیتا ہے. کیونکہ یہاں پہ صرف آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کی آگے ٹیمیں ہیں، آپ کو لوگ فالو کرنے جا رہے ہیں، تو جو کریں گے وہی آگے ڈپلیکیٹ ہوگا. تو اس طریقے سے کرنا یہ ہے کہ آپ جو کریں، ٹھیک ہے، وہ اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے. اب بہت سارے لوگ نصیحتیں کرتے ہیں، مطلب لوگوں کو جناب کہتے ہیں یار ایسے کرو ایسے کرو. یہ سارا کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار خود کر رہا ہے. مجھے ایک بندے نے کہا، میں نام نہیں لیتا، مجھے ایک دوست نے کہا، وہ ایک دوست ہیں وہ یوٹیوب پہ ٹریننگ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ مطلب ڈسکشن ہوئی، وہ کہتے ہیں یار وہ جو بندہ جو بات مجھے یہ کل کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ جو یوٹیوب پہ ٹریننگیں دیتا ہے یا وہ کر رہا ہے، کیا وہ خود کر رہا ہے اس پہ عمل؟ ہم ڈسکس کر رہے تھے، جواب ہے نو. تو ایک بندہ دوسرے بندے کو مطلب بٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یار ایسے کرو ایسے کرو، بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے زبردست اس کی باتیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے کیا خود اس پہ عمل کرتا ہے؟ تو جواب آیا نو. تو پھر کیا ہوا کہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. جو فالو کرے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارا جو بزنس ہے اس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ ہمارا کام ڈپلیکیشن کا ہے، ہمارا کام اس کو کہتے ہیں کاپی کیریئر. سی منکی ڈو منکی. اب جو منکی ہوتا ہے نا، بندر، آپ نے دیکھا ہے کبھی بندر جو دیکھتا ہے نا وہ کرتا ہے. تو ہمارا بزنس جو ہے نا لائک اے منکی کی طرح ہے. جیسے یہ اس کو ایسے ہے کہ جیسے آپ سکھائیں گے لوگ ایسے کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں آن لائن کا کوئی رواج نہیں تھا ہمارے بزنس کے اندر، ہم نے آن لائن کا شروع کیا تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ 10-12 لوگ آ گئے. اب اس طریقے سے 7 لوگ اور بھی آ جائیں گے. تو وقت کے ساتھ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں اور چیزوں کا ہم نے ابھی دور ہے بھائی آن لائن کا. تو اب آن لائن آسان ہے. ابھی آپ دیکھیں آپ سارے اپنے گھر میں مطلب کوئی مطلب چیئر پہ بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے بیڈ پہ ہوگا، مطلب آپ ایزی طریقے سے ٹریننگ لے رہے ہیں آسانی سے. تو اس طریقے سے یہ چیز ہے کہ ہم نے ڈپلیکیشن کا جو عمل ہے اس پہ توجہ دینی ہے. کہتا ہے دی مور کمپلیکس
یعنی کہ آپ کا بزنس جتنا پیچیدہ ہوگا اور ڈیفیکلٹ یور بزنس سیمز، آپ کا بزنس دیکھنے میں جتنا پیچیدہ اور مشکل لگے گا، دی لیس ڈپلیکیٹیبل، تو یہ ڈپلیکیٹ، یہ کاپی کے قابل نہیں ہوگا پھر. اٹ ول بی اپیئر ٹو یور پروسپیکٹ، جو آپ کے پروسپیکٹ ہوں گے، جو آپ کے پروسپیکٹ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ پھر مشکل لگے گا ان کو، وہ اس کو کم ڈپلیکیٹ کریں گے. اینڈ دی لیس لائکلی دے ول، تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کام کو شروع میں، اب میں نے کہا کہ یار کانٹیکٹ لسٹ بنائیں، آپ اس کانٹیکٹ لسٹ میں سے لوگوں کو پھر آپ نے، مطلب ایک بندہ چلتے پھرتے پروسپیکٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے، اور ایک بندہ جو ہے وہ کانٹیکٹ لسٹ بنا کے کرتا ہے، تو اس کا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب آپ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کی یا اپنی شادی جب کی، تو آپ نے کہا کہ چلو باہر نکلتے ہیں گلی میں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، جو ہے نا ایسے گھوم پھر کے نا لوگوں کو ولیمے کی دعوت دے دیں گے. تو آپ ایسے تو نہیں کرتے. آپ باہر جب جاتے ہیں، مطلب باہر جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ ولیمے کی دعوت کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کانٹیکٹ لسٹ بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں پہلے برادری کی بنا لیتے ہیں، پھر آپ دوستوں کی بنا لیتے ہیں، پھر جانے والوں کی بنا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے سکون سے گھر میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ لسٹ بنا لیتے ہیں ولیمے کی. وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، پھر کال کرنا آسان ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ بیسک کو لے کے چلیں گے آگے تو کام آپ کا آسان ہوتا چلا جائے گا اور بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو جب آپ، مطلب کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ، ٹھیک ہے، تو آپ جب پیچیدہ کے کام کو مطلب گڑبڑ کر دیں گے نا، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ پھر وہ کام آگے ڈپلیکیٹ نہیں ہو پائے گا. اب یہاں میں نے مثال دی ہے، اف یو آر گوئنگ ٹو پروسپیکٹ ہاؤس، آپ پروسپیکٹ کے گھر جاتے ہیں فار انسٹانس اینڈ اسپینڈ 2 or 3 اور وہاں پہ آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں، ایکسپلین دی اپرچونٹی ان ڈیٹیل، اور اپرچونٹیز کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سادہ کام ہے، ایزی کام ہے یہ. مطلب آپ گھر کے کسی پروسپیکٹ کے گھر گئے اور اس کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اس کو آپ نے سمجھا دیا، تو یہ ایزی ہے، جس کو ہم ہوم پارٹی بھی کہتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ نے پروسپیکٹ کو بلایا، آپ نے مطلب اس کو پریزنٹیشن میں بٹھا دیا، ٹھیک ہے. تو وہ پریزنٹیشن میں بیٹھا، اس نے پریزنٹیشن کو اٹینڈ کر لیا، تو یہ ایزی کام ہے. اس طریقے سے تو آپ نا مطلب کام کو ایزی کر کے، مطلب آسان کر کے کرنا ہے. MLM ورک بیسٹ وین یو کیپ اٹ سمپل. MLM بہت شاندار طریقے سے کام کرتی ہے جب اس کو آپ سادہ طریقے سے کرتے ہیں. MLM ورکس بیسٹ وین یو کیپ اٹ سمپل. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سادہ طریقے سے لوگوں کو دعوت دیں، سادہ طریقے سے لوگوں کو بلائیں، پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کے کنورٹ ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا کہ آپ نا گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں لیکن اس کے منہ میں پانی نہیں ڈال سکتے. مطلب آپ اس کی پیاس ہوگی تو وہ پانی پی لے گا. اسی طریقے سے آپ جو ہے مطلب اگلے بندے کو کامیابی کے دروازے تک لا سکتے ہیں، اس کو پریزنٹیشن کروائیں، اس کا فالو اپ کریں، اپنی طرف سے آپ کوشش کریں، لیکن اس کی اگر نصیب میں کامیابی ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. اب میرا گاؤں ہے، حافظ نذیر صاحب نے میرے گاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دی، بہت سارے دوستوں کو بھی دعوت دی، لیکن حافظ نذیر صاحب کے ساتھ پورے گاؤں میں جوائن تو بہت زیادہ لوگ ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ چلا کون؟ میں چلا. تو اب پورے گاؤں میں سے کار اچیور ایک حافظ نذیر صاحب میں اور میں کار اچیور ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام ہے، یہ سیم لائک ایسی ہے کہ آپ کا کام ہے اذان دینا. اب اذان جو موذن ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے، وہ یہ تو نہیں کرتا کہ گھر میں جا کے لوگوں کو بلاتا ہے آ جائیں نماز بھی پڑھ لیں. تو اذان دے دیتا ہے، جسے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے. تو آپ کا بھی کام ایسے ہی ہے کہ آپ نے سادہ طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے، انویٹیشن کرنی ہے، پریزنٹیشن دکھانی ہے، ان کے کوسچنز کے جواب آنسر دینے، آپ نے کوسچن مطلب ان کے سوالات کے جواب آپ دیں گے، ان کو کلیئر کریں گے، فالو اپ کریں گے. اب آپ نے یہاں تک کام کر دیا، موٹیویٹ بھی کر دیا. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ ریلیشن خراب نہیں کرنا. مطلب آپ کا بندہ آیا اور آپ کے ساتھ چلا گیا چھوڑ کے نا، مطلب آپ کو جوائن نہیں کیا اس نے کمپنی کو، تو آپ نے تعلق خراب نہیں کرنا، اس کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ رکھنا ہے، تعلق اس کے ساتھ رکھیں گے. کیا ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد، انسان کے 3 ماہ کے بعد انسان کی تھنکنگ سوچ چینج ہو جاتی ہے.
انسان کے جب بلڈ سیل چینج ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ انسان کی سوچ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو جو انسان کی مینٹلی کنڈیشن ہوتی ہے وہ 3 ماہ کے بعد چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ میں بھی 3 ماہ کے بعد آ جائے. میں کل بیٹھا ہوا تھا ملکہ صاحب کے پاس, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاتون کو میں نے 1 سال پہلے دعوت دی, لیکن وہ اس دفعہ آ کے جوائن ہوئی ہے, میں نے کل کے پرسوں آ کے جوائن ہوئی ہے. اب وہ دیکھیں اس کے ساتھ رابطے میں تھے, وہ 1 سال کے بعد پھر بھی آ کے جوائن ہوگی. تو یہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ریلیشن خراب نہیں کرنا. تو آپ یہاں پہ سمجھ گئے کہ ایم ایل ایم بیسٹ وین یو کیپ اٹ سمپل. ایم ایل ایم بہت بہترین طریقے سے کام کرے گی جب اس کو آپ سادہ طریقے سے کریں گے. یہ تھا جی ہمارا پلر نمبر 5 ہم ڈسکس کر لیا. ابھی ہم پلر نمبر 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. پلر نمبر 6 کو ہم پلر نمبر 6 پہ بات کرنے لگے ہیں. 6واں جو ہمارا ستون ہے ایم ایل ایم کا, اس پہ بات کریں گے. سوئفٹ اینڈ سارٹ. سوئفٹ اینڈ سارٹ یہ دو لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. سوئفٹ اینڈ سارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سوئفٹ اینڈ سارٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا, چھانٹی کرنا. سوئفٹ اینڈ سارٹ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سوئفٹ اینڈ سارٹ کا جو عمل ہے, یہ میں ایڈوانس تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. ایڈوانس جو نئے دوست ہیں وہ بھی چلو سمجھ لیں گے, اور پرانے اس کو سمجھ رہے ہیں. سوئفٹ اینڈ سارٹ کیا ہوتا ہے جی, آئیے چلتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن از دی پاورفل پراسپیکٹنگ اسٹریٹجی یوزڈ بائی مینی MLM ڈسٹریبیوٹرز. اب یہاں پہ پتہ کیا ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ جب آپ پراسپیکٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس نا سم ٹائم ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو آپ کا نا ٹائم میں بھی ویسٹ کریں. مطلب یہ آپ نے جج کرنی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا یہاں مطلب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہتا, اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہے. تو یہ آپ اس کو دیکھیں گے, جج کرنا ہے. کہنا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے, آپ کو سیل بھی دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. یا وہ اپنے آپ کو سیکھیں گے ہی نہیں, یا اپنا مزاج نہیں, ان کا وہ مزاج نہیں بنائیں گے. تو ان لوگوں کو آپ نے سوئفٹ اینڈ سارٹ کرتے جانا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کانٹیکٹ لسٹ آپ نے بنائی ہے 100 لوگوں کی, تو کیا 100 لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن آپ نے 100 لوگوں کو ریوالونگ گیٹ سے گزارنا ہے, آپ نے پریزنٹیشن سے گزارنا ہے. اس میں سے پریزنٹیشن کیا کرے گی؟ سوئفٹ اینڈ سارٹ کر دے گی. ایک بات یاد رکھیے گا, جو ہماری OPP ہے یا ہماری ہوم پارٹی, یہ چھاننی ہے. وہ چھاننی سمجھتے ہیں نا, جو آٹا آپ چھانتے ہیں یا کوئی چیز اب چھاننی کیا کرتی ہے کہ وہ چھان کے جو آٹے کا جو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں, اور آٹا اس کو چھان کے نیچے ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو آپ کی OPP ہے یہ فیصلہ کرے گی. آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کی پریزنٹیشن, آپ کی OPP یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کے ساتھ آنے والا جو بندہ ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے ڈسکوالیفائی ہے یا کوالیفائی کرے گا, وہ یعنی کہ آپ کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا. تو اس طریقے سے یہ اسٹریٹجی آپ نے اپنانی ہے کہ آپ نے خود جو ہے کسی بندے کو کوالیفائی یا ڈسکوالیفائی نہیں کرنا. جب آپ اس کو پریزنٹیشن سسٹم سے گزاریں گے تو وہ بندہ آپ کا جو ہے آپ کو پتا چل جائے گا. ڈونٹ ویسٹ ٹائم ڈونٹ ویسٹ ٹائم بیگنگ پیپل ٹو جوائن یور بزنس. مطلب آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. مطلب آپ نے یہ بات جو ہے مطلب محنت سماجت نہیں کرنی کہ یار مہربانی کر جوائن ہو جا, آپ میرے ٹیم میں آ جا. بیگنگ پیپل, بیگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب ریکویسٹ, مطلب آپ نے بھیک نہیں مانگنی. مطلب اگلے بندے کو یار آ جا, مطلب آپ نے نالج دینا ہے, آپ نے پراپر اس کی کوسچنز کے جواب دینے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. تو آپ جب پراپر طریقے سے ان کو کریں گے تو وہ اس طریقے سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کے لیے جو ہے اچھے لوگ, آپ نے ویلنگ لوگ جوائن کرانے ہیں, ویلنگ, ٹھیک ہے. ویلنگ لوگ آپ کو کیسے پتہ لگیں گے؟ وہ آپ کی پراسپیکٹنگ جب OPP سے گزاریں گے, سسٹم میں سے گزاریں گے, آپ کی لیول 1 ہوتی ہے اس میں سے گزاریں گے, فاؤنڈیشن لیول ٹریننگ سے گزاریں گے. جب وہ ٹریننگ سے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا ویلنگ لوگ کون ہیں, کون لوگ آپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. آگیا جی لکھو جی ریلکٹنٹ پروسپیکٹس میک پور ڈسٹریبیوٹر. یہ بڑی زبردست بات ہے. ضدی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ضدی قسم کے, ایویں خواہ مخواہ ضد جو کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے اچھے ڈسٹریبیوٹر ثابت نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. ضدی قسم کے جو لوگ ہیں, خواہ مخواہ جو اناپرست
ضد، یہ ساری چیزیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب جینین چیز کی بنا اختلاف ہے، جینین اس کا اختلاف کسی کے ساتھ جو ریزنیبل ہے اختلاف کر رہا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک بندہ خواہ بخواہ ضد، مطلب اس کی جس کو اردو میں کہتے ہیں حجت کرنا، مطلب تو وہ یہاں پہ ضدی قسم کے جو پروسپیکٹ ہیں وہ آپ کے اچھے ڈسٹریبیوٹر ثابت نہیں ہوں گے، وہ اچھے لیڈر آپ کے نہیں بن پائیں گے. ایون اف یو سکسیڈ از سائننگ دیم اپ، مطلب بے شک جو ہے آپ ان کو، مطلب اگر آپ کہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ سارے سائن آپ، مطلب وہ کہتا ہے کہ اگر کامیاب ہی ہو جاتے ہیں وہ، پھر بھی آپ کامیاب بھی لیڈر بھی بن جائیں گے، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ ضدی رہیں گے اور عجیب عجیب مسائل آپ کے لیے پرابلم کریں گے. دی پیپل یو وانٹ آر دی ایگر بیور، کہتا ہے جی بیور، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نا دی پیپل یو وانٹ، آپ کون سے لوگ چاہیے؟ دی ایگر بیور، ایگر کا مطلب ہوتا ہے بے تاب، بے چین، جو کامیابی کے لیے بے چین ہو. ٹھیک ہے، مطلب جو شکار کرنے کے لیے، یعنی کہ شکار کرنے کے لیے بے چین ہو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو. دوز ہو آر ریڈی، اور یہ وہ لوگ کو جو تیار ہوں، مطلب دھکا سٹارٹ نہ ہو کہ بس دھکا دو یار، مطلب اب یہ کر لو یار، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے. دھکا سٹارٹ جو ہیں. willing and able to start work now، جو willing ہوں، آپ دیکھیں نا 3 لفظ اس میں کتنے لفظ آ گئے، یہ 4 لفظ یاد رکھیں آپ. eager beaver، beavers، ready، willing، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے able to start work now، جو کام کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں اور کہیں گے ابھی سے شروع کرتے ہیں جی کام بتائیں. تو یہ لوگ آپ کے لیے بہت اچھے جو ہے ثابت ہوں گے. اس کے بعد آگے لاسٹ میں ریممبر یو کین لیڈ، وہی بات آگے جو میں نے پہلے کہہ دی. ریممبر، یاد رکھیں، یو کین لیڈ اے ہارس ٹو واٹر، آپ ایک گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں، بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک، لیکن آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے. وٹ یو نیڈ از تھرسٹیئر ہارسز، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو پیاسے گھوڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو کامیابی کے پیاسے لوگوں کی ضرورت ہے. خدا کی ہمیں تو آج بھی کامیابی کی پیاس ہے. ہم مطلب ہمارے ساتھ، میں اگر کاؤنٹ کروں 2009 سے لے کے اب تک تو ہزاروں لوگ چھوڑ کے گئے. ہر بندے کو نقص نظر آئے، کمپنی میں نقص نظر آئے، کمپنی کے ٹریننگ سسٹم میں نقص نظر آئے، اس کو سینئر میں نقص نظر آئے، لیکن ہمیں تو آج تک کوئی نقص نظر نہیں آیا، کیونکہ ہمیں تو بھائی کامیابی چاہیے. ہمیں کیا لگے کسی کے ساتھ. تو جب بندہ کامیابی کا پیاسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس مطلب جس بندے کو بھوک ہی نہیں ہے، کھانا اس نے دبا کے کھایا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ دیسی گھی رکھ دیں، اس کے سامنے آپ جناب پراٹھے رکھ دیں، اس کے سامنے جناب آپ بہترین جو ہے کھانا رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گا. تو جس بندے کو کامیابی کی پیاس ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ بندہ جو ہے آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. وہ آپ کے لیے مطلب جو ہے وہ آپ کا لیڈر ثابت نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بات بڑے اپنے ایکسپیرینس، کل یہ بات ہم بیٹھے تھے، کل ڈسکس کر رہے تھے، میں آپ کو یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں کئی لوگ ایس ایم بن گئے. اب ایس ایم کیسے بنے؟ ٹھیک ہے، اب ان کو ہم کھینچتے رہے، موٹیویٹ کرتے رہے، یار یہ ہوگا، موٹیویٹ، گاڑی ملے گی، آپ آگے بڑھیں گے، ترقی کی طرف جائیں گے. وہ ہماری موٹیویشن پہ چلتے رہے. آپ دیکھیں سینئر جو ہے وہ ایک لیول تک ہی لے کے جا سکتا ہے، اس کا مطلب تو نہیں ہے نا کہ سینئر آپ کو موٹیویٹ ہی کر سکتا ہے. اب میں آپ کو نالج ہی دے سکتا ہوں، موٹیویٹ ہی کر سکتا ہوں، کام تو آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، محنت تو آپ نے خود کرنی ہے، ٹائم تو آپ نے خود دینا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ سارے جو کام ہیں کرنے تو خود ہیں، لیکن آپ کو گائیڈ لائن جو ڈائریکشن ہے وہ میں دے دوں گا، سینئر دے دے گا. اب ایسے لوگ ایس ایم بن گئے. اب ایس ایم پہ